السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج ہم کچھ اصطلاحات پڑھیں گے، 11 اصطلاحات جو ابتدائی طلبہ ہوتے ہیں یا طالبہ، ان کے لیے یہ سب اصطلاحات بہت ضروری ہے۔ تو پہلے آپ کو ابھی زیادہ سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھ جائے تو ماشاءاللہ اچھی بات ہے۔ اگر سمجھنے کی کوشش کرے اور سمجھ میں نہ آئے تو آپ کو گھبرانا نہیں ہے، آپ صرف ان اصطلاحات کو زبانی یاد کر لیں۔ انشاءاللہ جب آگے اسباق چلیں گے، آپ پڑھتے رہیں گے نصاب النحو وغیرہ یا بڑی کتابیں دوسری بھی، تو اس میں یہ اصطلاحات استعمال ہوں گے، اس وقت آپ کو دھیرے دھیرے خود سمجھ میں آ جائے گا۔ تو آپ اس اصطلاح کو یاد رکھیں اور جہاں پہ یہ الفاظ استعمال کیے جائے اصطلاح کے، ان کو دیکھیں کہ وہاں پہ کیوں استعمال کیا گیا، پھر ان کی تعریف یہاں سے دیکھ لیں تو انشاءاللہ ضرور سمجھ میں آئے گا۔ تو بتا رہے نمبر 1، ایک زبر، ایک زیر اور ایک پیش کو حرکت اور تینوں کو حرکات ثلاثہ کہتے ہیں، اور جس حرف پر کوئی حرکت ہو اسے متحرک کہتے ہیں۔ زبر، زیر، پیش، ایک زبر، ایک زیر، ایک پیش، ان کو کیا کہتے ہیں؟ حرکت، اور تینوں کا ایک نام رکھ دیا گیا حرکات ثلاثہ، یعنی 3 حرکتیں۔ اب جس حرف پر یہ حرکت آتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ متحرک۔ اب چونکہ آپ لوگ نحو صرف پڑھ رہے ہیں، نصاب النحو بھی الحمدللہ مکمل کر لیے، نصاب الصرف چل رہی ہے، تو اس میں بھی آپ لوگ کافی حد تک پڑھ چکے ہیں۔ اب آپ صرف پڑھ کے اس کو چھوڑ نہ دیں، اس کی تحقیق بھی کریں۔ جیسے آپ نے یہاں پڑھا کہ متحرک، تو دیکھیے متحرک کیا ہے، اس میں فعل ہے، حرف ہے، پھر اس میں سے کیا ہے، کیا کیا قسمیں اس کی ہو رہی ہے، اگر اسم ہے تو کیا، کون سا اسم ہے، اس کی تعریف کیا، پوری تحقیق آپ کر ڈالیں جتنے آپ نے سبق پڑھے۔ ہر ایک سبق کو آپ اپنے سامنے کھول کے رکھ کے دیکھیں اس میں سے یہ کچھ بن رہا ہے کہ نہیں، اس سبق کے متعلق یہ کچھ بنتا ہے یا نہیں۔ نمبر 2، 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش کو تنوین اور جس پر تنوین ہو اسے منون کہتے ہیں۔ 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش، اس کو تنوین کہتے ہیں، اور جس پر تنوین ہو اسے منون۔ اب یہ منون کیا ہے وہ بھی آپ پڑھ لیں۔ تنوین یہ باب تفعیل کا مصدر ہے، اب اسی سے نکلا ہے منون۔ اب وہ اس میں فاعل ہے، اس میں مفعول ہے، کیا وہ آپ خود سے تحقیق کریں تو آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو ایک زبر، ایک زیر، ایک پیش، اسے کیا کہتے ہیں؟ حرکت، اور 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش ہو اسے تنوین۔ نمبر 3، ایک یا 2 زبر کو فتحہ، ایک یا 2 زیر کو کسرہ اور ایک یا 2 پیش کو ضمہ کہتے ہیں۔ یہ یاد رکھیں اچھے سے، ایک یا 2 زبر ہو تو اسے فتحہ، ایک یا 2 زیر ہو تو اسے کسرہ کہیں گے، اور ایک یا 2 پیش ہو تو اسے ضمہ کہیں گے۔ فرق یاد رکھیں، اگر صرف ایک ہو تو اسے حرکت کہتے ہیں، اگر 2 ہو تو اسے تنوین، اگر ایک یا 2 ہو تو اسے کہتے ہیں فتحہ، کسرہ، ضمہ۔ پھر بتا رہے جس حرف پر فتح ہو اسے مفتوح، جس پر کسرہ ہو اسے مکسور، اور جس پر ضمہ ہو اسے مضموم کہتے ہیں۔ یہ عربی کی اصطلاحات ہیں۔ اکثر فتح، کسرہ، ضمہ، مفتوح، مکسور، مضموم، یہ سب استعمال ہوتے ہیں۔ یہ سب الفاظ بھی آپ دیکھیں، فتحہ پھر اس سے ہی بنائے مفتوح اسم مفعول، پھر مکسور یہ بھی اسم مفعول بنائے، ضمہ سے مضموم۔ تو یہ سب آپ خود تحقیق کریں پوری ڈیٹیل کہ یہ کیسے بنا، کیوں بنا، اس کے کیا قاعدے۔ نمبر 4، الف سے یا تک تمام حروف کو حروف تہجی اور حروف ہجا کہتے ہیں۔ یہ جو الف سے لے کے یا تک جو سب حروف ہیں سب کو حروف ہجا اور حروف تہجی کہتے ہیں۔ نمبر 5، الف، واو اور یا کو حروف علت اور باقی حروف کو حروف صحیحہ کہتے ہیں۔ 3 حروف ہیں، ان کا الف، واو اور یا کو حروف علت اور باقی حروف کو حروف صحیحہ کہتے ہیں۔ نمبر 6، اس علامت، جو علامت یہاں لکھی ہوئی ہے اس کو سکون اور جس حرف پر سکون ہو اسے ساکن کہتے ہیں۔ نمبر 7، جس الف پر کوئی حرکت یا سکون آ جائے اسے حمزہ کہتے ہیں۔ یہ تعریف آپ یاد رکھیں۔ نمبر 6 ہم نے پڑھا کہ سکون اور ساکن جو علامت دی ہے، یعنی چھوٹی سی ایک دم دال کی طرح، اسے سکون کہتے ہیں، اور جس حرف پر سکون ہو اسے ساکن کہتے ہیں۔ اب یہ ساکن بھی دیکھیے کیا ہے، اس میں فاعل ہے، اس میں مفعول ہے، کیا ہے وغیرہ۔ تو یہ آپ صرفی تحقیق اور نحوی تحقیق خود سے کرنے کی کوشش کریں، اور نہیں سمجھ میں آیا تو انشاءاللہ ہم سے کمنٹ کر کے بتائیں کہ ہمیں نہیں سمجھ میں آتا ہے، تو انشاءاللہ ہم اور اس کو مزید طریقوں کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ جب تک بتائیں گے نہیں تو ہمیں پتہ نہیں چلے گا کیا کیا آپ کو دقتیں آ رہی ہیں۔ نمبر 7، جس الف پر کوئی حرکت یا سکون آ جائے اسے حمزہ کہتے ہیں۔ جو یعنی الف، یعنی کہ جو بشکل الف ہوتا ہے، جیسے ہم پڑھیں کہ اقرا، تو اس میں دیکھیے شروع میں حمزہ ہے، پھر آخر میں بھی،
تو اقرا یہ حمزہ اس پہ حرکت ہے، اور آخر میں جو حمزہ اقرا اس پہ سکون ہے، تو جس الف پر کوئی حرکت یا سکون آ جائے اسے حمزہ کہتے ہیں، یعنی جو بشکل الف ہوتا ہے حمزہ اسے۔ نمبر 8، جو حمزہ زائدہ وصل کی صورت میں گر جائے اسے حمزہ وصلیہ، اور جو نہ گرے اسے حمزہ قطعیہ، اور جو حمزہ زائدہ نہ اسے حمزہ اصلیہ کہتے ہیں۔ حمزہ کی 3 صورتیں بتائیں یہاں پہ، کہ ایک تو حمزہ زائدہ، وہ کسے کہتے ہیں جو فاعل لام کلمہ کے علاوہ دوسری جگہ ہو، ٹھیک ہے۔ اب وہ اس میں بتا رہے ہیں کہ حمزہ زائدہ جو ہوتا ہے وصل کی صورت میں اگر وہ گر جائے تو اسے حمزہ وصلیہ کا نام دیتے ہیں، اور کچھ حمزہ زائدہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو وصل کی صورت میں نہیں گرتے تو اس سے کیا کہتے ہیں؟ حمزہ قطعیہ۔ اور جو حمزہ زائدہ ہی نہیں ہوتا ہے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ حمزہ اصلیہ کہتے ہیں۔ یہ اصطلاحات یاد رکھیں۔ نمبر 9، الف لام جو لکھا ہے نا بریکٹ میں اس کو حرف تعریف کہتے ہیں، اور تنوین کو حرف تنکیر کہتے ہیں۔ نمبر 10، 14 حروف، وہ 14 حروف کیا ہیں؟ حق کا، خوف، عجب، غم ہے، اس میں 14 حروف ہیں، ہا، قاف، پھر کاف، الف، خا، واو، فا، یہ سب پورے 14 حروف ہیں۔ تو ان کو کیا کہتے ہیں؟ حروف قمریہ۔ اور حروف قمریہ کے علاوہ باقی حروف ہجا کو حروف شمسیہ کہتے ہیں، یعنی حروف تہجی الف سے لے کے یا تک ہے، اس میں سے یہ 14 کو آپ نکال دیں، ان 14 کو یاد رکھیں کہ یہ حروف قمریہ ہے۔ اب ان کے علاوہ جتنے ہیں حروف ہجا وہ تمام شمسیہ ہے۔ اب بتا رہے ہیں نمبر 11، جب ایسے لفظ پر ال داخل ہو، یعنی الف لام داخل ہو جس کا پہلا حرف شمسی ہو، تو ال کے لام کو حرف شمسی میں مدغم کر کے پڑھیں گے۔ جو ال کا لام ہوگا اس کو حرف شمسی میں مدغم کر کے پڑھیں گے۔ مدغم کر کے یعنی کیا؟ وہ خود وضاحت کر رہے، یعنی لام کا تلفظ نہیں کریں گے، اسے نہیں پڑھا جائے گا۔ جیسے الشمسو، تو اس میں دیکھیں شین ہے، اور شین یہ حروف قمریہ میں سے نہیں ہے، تو لام کو نہیں پڑھیں گے۔ اگر حروف قمریہ میں سے ہو تو اس جگہ لام کو پڑھیں گے۔ تو یہ 11 اصطلاحات تھی، اور یہ ابتدائی طلبہ کے لیے تھی۔ تو آپ لوگ اسے ہو سکے تو جو لوگ ابتدا پڑھ رہے، چاہے طلبہ ہو یا طالبہ ہوں، ان کو یہ اصطلاحات پہنچائیں، اس سے انشاءاللہ بہت آسانی ہوگی۔ اور اگر آپ کو کچھ مزید پڑھنا ہے یا کچھ دین کے متعلق باتیں ہیں یا نحو صرف کے متعلق، آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، انشاءاللہ اس کا جواب دیا جائے گا، اور کچھ مسئلے مسائل وہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں۔